درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچھونا مرد کے لیے اور ایک بچھونا اس کی زوجہ کے لیے اور تیسرا بچھونا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے، یعنی گھر کے آدمیوں اور مہمانوں کے لیے بچھونے جائز ہیں اور حاجت سے زیادہ نہ چاہیے۔ بچھونے سمجھتے ہیں؟ بونتا جس کو بولتے، اب تو بونتے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، دبے ڈگرا رہا ہے۔ بونتے پہلے بنائے جاتے جو بچھا کر کے اس پہ لیٹتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے ایک ہو، بیوی کے لیے ہو، تیسرا مہمان کے لیے ہو، اور زائد ہو تو وہ شیطان کے لیے ہے۔ یعنی ضرورت کے مطابق ہو، جیسے 2-4 مہمانوں کی کبھی ہوگی، کوئی 2-4 مہمان بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں، 2-4 ان کے لیے رکھ لیجیے۔ کہ گھر میں جیسے بچے بڑے ہو گئے تو ان کے لیے الگ ہو جائے، زائد نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ، اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے فرض ہے۔ اتنا لباس جس سے ستر عورت، یعنی مرد کا ناف سے، ناف کے نیچے سے فوراً گھٹنوں کے نیچے تک یہ فرض ہے چھپانا، اور عورتوں کا پورا بدن سوائے ہتھیلی، چہرہ اور پیر قدم کے۔ تو سردی اور گرمی کے الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں۔ جہاں ٹھنڈ موسم ہوتا ہے تو وہاں ٹھنڈ کپڑے چاہیے اس زمانے میں، اور جہاں گرمی کا موسم ہو تو اس میں گرمی کے کپڑے، کہ اس میں گرمی زیادہ نہ لگے، ہلکے تھوڑا ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں۔ تو سردی اور گرمی کے لحاظ سے کپڑے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنا؟ جس سے ستر عورت ہو جائے، اور اسے زائد جس سے زینت مقصود ہو، اور یہ کہ جبکہ اللہ عز و جل نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے۔ اس قسم کے کپڑے روزانہ پہنے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے۔ روز نہ پہنے، اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے کہ ہو سکتا ہے اترانے لگے، اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے، لہٰذا اسے بچنا ہی چاہیے۔ اور تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے، کوئی بھی لباس ہو۔ تکبر گھمنڈ کے طور پر جو لباس ہے سب کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کریں، یعنی یہ بھی ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ جیسے کپڑا تو پہنے ہوئے ہیں تو پتہ کیسے چلے کہ تکبر والا ہے کہ تکبر والا نہیں ہے نا؟ تو فرماتے ہیں اس کی شناخت کیسے کی جائے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا، اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا۔ جیسے پہلے جو کپڑے پہنتا تھا ویسے بعد کپڑے پہن رہا ہے تو گویا کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ اور اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، یعنی پہلے جو حالت ہے وہ باقی نہیں رہی تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ لہٰذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ غرور و گھمنڈ کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے۔ تکبر اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو مسلمان کے شائن شان بھی نہیں ہے۔ غرور و گھمنڈ مسلمانوں کے شائن شان نہیں ہے۔ مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ اونی یا سوتی یا کتان کے کپڑے بنوائے جائیں۔ یہ سوتی ہے، اونی ہے، کتان، یہ سب ان کے کپڑے سب بنے جاتے تھے، تو یہ بہتر ہے جو سنت کے موافق ہوں۔ کسی موافق ہوں؟ سنت کے موافق ہوں۔ اب کس قسم کا کپڑا پہننا چاہیے؟ اعلیٰ قسم کا ہو کہ متوسط ہو کہ ادنا ہو، یعنی بالکل فرسٹ، یہ میڈیم ہو، یہ بالکل تھرڈ کوالٹی کا ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ نہ نہایت اعلیٰ درجہ کے ہوں نہ بہت گھٹیا، بالکل اعلیٰ درجے کے نہ ہوں اور بالکل گھٹیا بھی نہ ہوں،
بلکہ متوسط قسم کے ہوں، یعنی میڈیم کپڑے ہوں، میڈیم قیمت کے ہوں۔ جس طرح بہت اعلیٰ درجہ کے کپڑوں سے نمود ہوتی ہے، یعنی دکھاوا ہوتا ہے، بہت گھٹیا کپڑے پہننے سے بھی نمائش ہوتی ہے۔ بالکل نیچے درجے کے کپڑے پہنیں گے تو بھی کیا ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے، دیکھو اتنا بڑا ہے اور اتنا مالدار ہو، ایسے کپڑے پہنے ہوئے۔ فرماتے ہیں لوگوں کی نظریں اڑتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صاحب کمال اور تارک الدنیا شخص ہیں، جو اس لیے بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کپڑوں سے پہننے سے بھی منع فرما دیا کہ ایسے کپڑے پہنو گے تو بھی لوگوں کی نظریں اٹھیں گے آپ کی طرف، اور یہ ذہن میں ان کے آ سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نہ گھٹیا بالکل پہنے اور نہ بالکل اعلیٰ قسم کا، متوسط پہنے، میڈیم ہو، اور جس کی پوزیشن جس اعتبار سے اسی حساب سے پہنے۔ اب پتہ چلے کہ میڈیم کپڑا جیسے آج کے مارکیٹ کے بعد میں 600-700 روپے میٹر ملتا ہے، اور نیچے والا کپڑا 200 میں ملتا ہے، 100 میں ملتا ہے۔ اب پتہ کیا چلے کہ اس کی مزدوری ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ میڈیم کپڑا پہنے، تو وہ اپنے حساب سے پہنے، وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ اللہ پاک نے اچھا نوازا ہے، مالدار ہیں، اور اس کے بعد میں کپڑا دیکھ لیے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ جانے کس زمانے کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی نہیں، اللہ پاک کی نعمت ہے نا، دولت کیا ہے اللہ پاک کی، تو اس کی نعمت کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہم کس کے سامنے اس کا اظہار کریں گے؟ اللہ پاک نے کھانے کو دیا تو اچھا اچھا کھانا کھلانا چاہیے، گھر والوں کو بہترین کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، بہترین کپڑے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ کھانے میں بھی بالکل ایسا کریں کہ لگتا ہے کہ ہاں بہت غریب ہیں، یعنی بہت سارے لوگ بخیلی کی حد ہی کو پورا پار کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے بہتر ہیں۔ کون سے کپڑے بہتر ہیں؟ سفید کپڑے بہتر ہیں کہ حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے، اور سیاہ کپڑے بھی بہتر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو سر اقدس پر سیاہ امامہ تھا۔ کیسا امامہ تھا؟ سیاہ کا مطلب کالا۔ جب سرکار تشریف لائے مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے تو اس کو سرکار کے سر اقدس پر کیسا امامہ تھا؟ ہاں، کالا سیاہ کا امامہ شریف تھا، اس لیے سیاہ امامہ شریف بھی باندھنا چاہیے کبھی کبھی۔ سبز کپڑوں کو بعض کتابوں میں سنت لکھا ہے، مگر دعوت اسلامی والوں نے یعنی کہ ہاں ان کو کیا لوگو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ لوگو بنا لیا، سمجھو کہ بھی نہیں، ان کا یہ کنفرم ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی وہ پہن ہی نہیں سکتے، تو ویسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں امامہ شریف کالے امامے کا ذکر آیا ہے، اور سفید کپڑا سرکار پسند فرماتے تھے، تو سفید بھی پہننا چاہیے۔ اب یہ جو دامن وغیرہ ہے، یہ دامن ہے یا آستین، یہ کتنی رکھنی چاہیے ہے نا، اس کی بھی وضاحت ہے حدیث شریف میں اور شریعت میں۔ ایسا نہیں کہ ہاں کپڑا سلا لیے، پتہ چلے کہ آپ یہیں سے خالی پہن کر گھوم رہے ہیں، یہ پورا سب غائب ہے، یہ آپ یہیں سے خالی پہن کر گھوم رہے، پورا نیچے کا پورا سب دامن ہی غائب ہے۔ کتنا ہونا چاہیے شریعت کے روشنی میں؟ تو فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو۔ دامن کی لمبائی کہاں تک ہو؟ گھٹنے سے نیچے، اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک ہو۔ کہاں تک؟ مجھے یہاں تک ہو، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ انگلیوں کی پوروں تک، اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ اس زمانے میں بہت سے مسلمان پاجامہ کی جگہ جانگھیا پہنتے ہیں، یہ سب پہلے زمانے نیکر جس کو بولتے ہیں، جو گھٹنوں سے اوپر کا ہوتا ہے۔ اب تو نیکر کیا وہ یہاں تک پہنتے ہیں، وہ یہ گھٹنا کھلا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہو، حرام ہے۔ آج کل یہ بھی چلا ہے مارکیٹ کو، کبھی کبھار مارکیٹ میں جائے دیکھیں بچے سب پہن کے گھومتے ہیں، اتنا اس کو کیا چڈھا اس کو بولتے ہیں جی، جی بربوڑا بولتے ہیں ان کو۔ اب یہ انگلش کا لفظ ہے کیا؟ اب انہیں یہ چل رہا ہے کہ گھٹنا پورا کھلا ہے اور ادھر کا حصہ پورا ان کا دکھ رہا ہے، یہ بھی کیا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو اسے بچنا چاہیے۔
اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام کہ گھٹنے کا کھلا ہونا حرام ہے، اور بہت لوگوں کے کرتے کی آستینیں کوہنی کے اوپر ہوتی ہیں۔ کہاں ہوتی ہیں آستینیں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ کوہنی کے اوپر، یہاں تک ہوتی ہیں۔ یہ بھی خلاف سنت ہے، سنت کے یہ خلاف سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آستین کو کوہنیوں کے اوپر رکھیں، بلکہ سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ آستین کو کلائیوں کے نیچے تک رکھیں یا ہتھیلی تک رکھیں۔ بہت زیادہ اگر رکھیں تو پوروں تک، ورنہ اتنا رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، سامان بھی پکڑنا ہے، تو یہ سب خراب ہوگا، اس لیے یہاں تک رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ الٹا ہے، دیکھیے آج کل مرد یہاں تک رکھتے ہیں اور عورتوں کے دیکھیں اکثر کپڑے یہیں تک رہتے ہیں، یہ پوری کلائی ان کی کھلی رہتی ہے، تو ہوگی نمازیں ان کی؟ نماز اگر پڑھیں گے اس لباس میں تو نماز ان کی ہوگی؟ آواز سے بولو، نہیں ہوگی نا۔ کیوں؟ لیکن ستر عورت نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ عورت کا چھپانا کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو عورت کا یہ ہاتھ جو کلائی ہے نا، یہ بھی ستر عورت میں ہے۔ کس میں ہے یہ؟ اس لیے اس کا چھپانا بھی کیا ہے؟ یہاں تک ان کا لباس ہونا چاہیے، کلائی کے یہاں نیچے یہاں تک بالکل یہ حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ کھلا رہ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ دونوں کپڑے نصارہ کی تقلید میں پہنے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون دونوں کپڑے؟ ایک تو وہی کیا بھی بتایا آپ اس کو جی، برموڑا، ایک یہ، اور ایک آستین جو یہاں تک پہنتے ہیں، جیسے دیکھو یہ پہن کر آ گئے ہمارے ہاف، ہے نا، وہ طریقہ دیکھو یہاں سن لو بیٹا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، ایسا پہننا کیا ہے؟ ہاں نہیں پہننا چاہیے۔ کس کا طریقہ ہے یہ؟ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی مشابہت اختیار کرنا ہے تو اپنے آقا کی مشابہت اختیار کریں گے۔ یہ دیکھیں کہ آقا کریم کیسے کپڑا پہنتے تھے، کیسے لباس استعمال فرماتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کہ زمانہ کو دیکھ کر کے جو وہ کر رہے ہیں ویسے کرنا ہے آپ کو؟ نہیں، ویسے نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے، اور اس کا حشر بھی میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھو بیٹا، یہ اگر آپ نے دنیا میں رہ کر مسلمانوں والا لباس نہیں استعمال کیا، غیر مسلموں کا لباس استعمال کیا، تو انہی کے ساتھ آپ اٹھائے جاؤ گے میدان محشر میں۔ اس لیے آپ بچیے، اور خاص کر تو جیسے جمعہ کا دن ہے تو اس میں تو سب کو اسلامی لباس میں آنا چاہیے۔ کس میں آنا چاہیے؟ ہاں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ کفار کی تقلید اور ان کی وضاقتہ سے بچیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو آپ نے لشکریوں کے لیے بھیجا تھا، جن میں بیشتر حضرات صحابہ کرام تھے، اس کو مسلمان پیش نظر رکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اور وہ ارشاد کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایاکم وزی الاعاجم، اجمیوں کے بھیس سے بچو۔ اجمیوں کے یعنی جب عرب شریف کے مردانے کارزار بڑے بڑے بہادر جب جاتے تھے، آپ بھیجتے تھے تو فرماتے تھے جا تو رہے ہو جنگ کے لیے، عجم میں جا رہے ہو، یعنی عرب کے سرحد کو چھوڑ کر کے آپ عجم میں داخل ہو رہے ہو، تو وہاں جا کر کے اجمیوں کا بھیس، اجمیوں کی وضاقتہ، اجمیوں کا لباس اور ان کے جیسا چہرہ مورا مت رکھنا۔ آپ عربی ہو، عربیوں ہی کی شکل میں رہنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو مسلمانوں ہی جیسے شکل میں رہنا چاہیے، ہم کو مسلمانوں ہی کی شکل میں رہنا چاہیے، ہم کو دوسروں کی شکل و شباہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہوئے ارشاد یہ ہے ایاکم وزی الاعاجم، اجمیوں کے بھیس سے بچو، ان جیسی وضاقتہ نہ بنا لینا۔ سمجھ میں آیا؟ ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں۔ ریشم کے کپڑے مرد کے لیے کیا ہیں؟ ہاں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اور جنگ کے موقع پر بھی نرے ریشم کے کپڑے حرام ہیں۔ ہاں، اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم ہو تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے۔ جو بونا جاتا ہے سیدھا اس کو بولتے ہیں
تانا بولتے جو سیدھا رہتا ہے اس کو تانا، اور ایسے جو آتا دھاگا اس کو بانا بولتے ہیں، تانا بانا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ دانا نے تانا تا سے بولتے ہیں، تانا سیدھا رہتا ہے اور بانا آڑے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو فرماتے کہ اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم ہو تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے، اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے، جبکہ کپڑا موٹا ہو اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا اس صورت میں حاصل نہ ہو سکا۔ ریشم کے بچھونے پر لیٹنا، بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا بھی ممنوع ہے، اگرچہ پہننے میں بنسبت اس کے زیادہ برائی ہے، مگر در مختار میں اسے مشہور کے خلاف بتایا ہے، اور ظاہر یہی کہ یہ بھی جائز، اور ظاہر یہی کہ یہ جائز ہے۔ ٹسر کے قسم کے ریشم کا نام ہے، بھاگل پوری کپڑے ٹسر کے کہلاتے ہیں، وہ موٹا ریشم ہوتا ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو باریک ریشم کا ہے۔ کاشی سلک اور چینا سلک میں بھی ریشم ہی ہے، اس کے پہننے کا بھی وہی حکم ہے۔ ریشم کا لحاف اوڑھنا جائز ہے، ٹھنڈک کے دنوں میں جو لحاف رضائی ہوتی ہے اس کو اوڑھنا کیا ہے؟ ناجائز ہے، جائز نہیں، معاذ اللہ، ناجائز ہے۔ ریشم کا لحاف اوڑھنا ناجائز ہے کہ یہ بھی لباس میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازوں پر لٹکانا مکروہ ہے۔ کپڑے بیچنے والے نے ریشم کے کپڑے کندھے پر ڈال لیے، جیسا کہ فیری کرنے والے کندھوں پر ڈال لیا کرتے ہیں، یہ ناجائز نہیں کہ یہ پہننا نہیں ہے۔ اور اگر جبہ یا کرتا ریشم کا ہو اور اس کی آستینوں میں ہاتھ ڈال لیے، اگرچہ بیچنے ہی کے لیے لیا جا رہا ہے تو یہ ممنوع ہے۔ عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے، اگرچہ خالص ریشم ہو، اس میں سود کی بالکل امیش نہ ہو، جب بھی ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ سونے چاندی سے کپڑا بنا، سونے چاندی سے کپڑا بنا جائے، جیسا کہ بنارسی کپڑے میں زری بنی جاتی ہے، کم خواب اور پوت میں زری ہوتی ہے، اسی طرح بنارسی عمامہ کے کنارے اور دونوں طرف کے حاشیے زری کے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حکم ہے کہ اگر ایک جگہ 4 انگل سے زیادہ ہو تو ناجائز ہے، ورنہ جائز ہے، مگر کم خواب اور پوت میں چونکہ تانا بانا دونوں ریشم کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ لہذا زری اگرچہ 4 انگل سے کم ہو جب بھی ناجائز ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ قرآن مجید کا جزدان ایسے کپڑے کا بنایا جس کا پہننا ممنوع ہے تو اس میں قرآن مجید رکھ سکتا ہے، مگر اس میں فیتہ لگا کر گلے میں ڈالنا ممنوع ہے، یعنی ممانعت اسی صورت میں ہے کہ جزدان ریشم یا زری کا ہو تو اس کو گردن میں نہیں ڈال سکتے، ویسے اس میں رکھنے کے لیے بنا سکتے ہیں۔ ریشم کی تھیلی میں روپیہ رکھنا منع نہیں، ہاں اس کو گلے میں لٹکانا منع ہے۔ ریشم کے مسلح پر نماز پڑھنا حرام نہیں، مگر اس پر پڑھنا نہ چاہیے۔ مکان کو ریشم، چاندی، سونے سے آراستہ کرنا، مثلا دیواروں، دروازوں پر ریشمی پردے لٹکانا اور جگہ جگہ قرینہ سے سونے چاندی کے ظروف و آلات رکھنا جس سے مقصود محض آرائش و زیبائش ہو تو کراہت ہے، اور اگر تکبر تفاخر سے ایسا کرتا ہے تو ناجائز ہے۔ غالباً کراہت کی وجہ یہ ہوگی کہ ایسی چیزیں اگرچہ ابتداءً تکبر سے نہ ہوں مگر بالآخر عموماً ان سے تکبر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ فقہا اور علماء کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں۔ کیسے پہننا چاہیے؟ جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہائے اعظام ہیں، ان کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں تاکہ لوگوں کو ان سے استفادہ کا موقع ملے اور علم کی اوقات لوگوں کے ذہن نشیں ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو اپنا ذاتی تشخص و امتیاز مقصود ہو تو یہ مذموم ہے، یعنی ذاتی طور پر خالی ہو کہ ہم میں فلاں ہوں، فلاں مولانا ہوں، فلاں عالم ہوں، یہ اگر مقصود ہے، اس طور پر اگر پہنتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس طور پر پہنتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں یہ عالم ہے یا یہ مفتی ہیں یا یہ فقیہ ہیں
تاکہ ان کو کوئی ضرورت اگر دینی پڑ جائے تو وہ پوچھ سکیں، وہ معلوم کر سکیں۔ تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی شاہانہ مزاج کے ساتھ میں کپڑے ایسے پہننا چاہیے۔ عالم ہیں تو علماء جیسا لباس ان کا ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ اب جیسے آج کل کے بہت سارے لوگ جو غیر عالم ہوتے ہیں، کبھی کبھار دیکھے کپڑا جو پہنتے ہیں، جیسے آج کل جیسے بہت سارے مولوی پیجامہ جو پہنتے دیکھو کیسے، جیسے ہمارے سید صاحب کا ایسے تنگ، اس کو کون سا پیجامہ بولتے ہیں؟ کون سا پیجامہ ہے جی؟ سلیم۔ وہ ویسے اگر کوئی عالم پہنے تو پھر کیا فرق رہے گا؟ ویسے نہیں پہننا چاہیے، ورنہ کیسے پہچانیں گے کہ عالم صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں یا عام لوگ ہیں؟ ان میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کا لباس ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ اور علماء کا لباس پہننے کے لیے اپنے اکابر کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اکابر کیسے کپڑے استعمال فرماتے تھے، ویسے پہننا چاہیے۔ آج اس میں بھی ایک پورا سب نہیں، کرتے میں بھی دیکھو ایک سے ایک سب ڈیزائن بنا رہتا سب، وہ عوام بھی اس کو پہنتے ہیں، عالم بھی پہنتے، تو کیا فرق رہے گا اس میں؟ اس لیے علماء کا کپڑا الگ ہونا چاہیے۔ اور اس میں دیکھو فرمایا بھی ہے کہ فقہاء اور علماء کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں کہ ہاں یہ عالم صاحب ہیں، یا یہ مفتی صاحب ہیں، یا یہ قاری صاحب ہیں، ان سے ہم کو مسئلہ سیکھنا چاہیے۔ اب اگر جیسے جاہلوں جیسے کپڑے وہ بھی پہن کر گھومیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ عالم صاحب ہے جاہل صاحب ہے؟ جی، عرب ممالک میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے مفتی سب پینٹ شرٹ پہن کر گھومتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ شیخ الحدیث جو پڑھاتے ہیں بخاری شریف، وہ کیا پہنتے ہیں؟ پینٹ شرٹ۔ مولانا میں نے سنا ہے، واللہ عنہ بالصواب، صحیح کیا ہے وہ نہیں، مگر میں نے سنا ہے۔ کھانے کے وقت بعض لوگ گھٹنوں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کبھی کبھار گھٹنوں پہ دوسرا کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ اگر شوربہ ٹپکے تو کپڑے خراب نہ ہوں۔ جو کپڑا گھٹنوں پر ڈالا گیا اگر ریشم ہے تو ناجائز ہے۔ اللہ، ڈالنے پر فرما دینا جائے تو پہننا جائز کب ہوگا؟ ریشم کا رومال ناک وغیرہ پوچھنے یا وضو کے بعد ہاتھ منہ پوچھنے کے لیے جائز ہے، یعنی جبکہ اسے پوچھنے کا کام لے، رومال کی طرح اسے نہ رکھے، یعنی گردن پہ نہ رکھے، خالی پوچھ لے بس، کام ختم، اور تکبر بھی مقصود نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ سونے چاندی کے بٹن کرتے یا اچکن میں لگانا جائز ہے، جس طرح ریشم کی گھنٹی جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی جبکہ بٹن بغیر زنجیر کے ہوں، اور زنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استعمال ناجائز ہے، کہ یہ زنجیر زیور کے حکم میں، جس کا استعمال مردوں کو ناجائز ہے۔ کبھی کبھار بٹن آتے نا دونوں طرف رہتے اس کو، تو اس میں بیچ میں زنجیر لگا کر کے یہ مارکیٹ میں سے بکتا بھی اسے، تو زنجیر کے ساتھ اگر لگا رہے ہیں تو جائز، اگر بغیر زنجیر کے ہے تو پہن سکتے ہیں۔ نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے اور گناہ پہنانے والے پر ہے۔ جی، گناہ کس پر ہے؟ ہاں، مگر بڑا المیہ ہے بیٹا، سب نہیں، بہت حالات خراب ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ یہ تو عوام کی بات ہے، خواص کی بات جو علماء کہلاتے ہیں بیچارے، بعض جو ہیں جو امامت بھی کرتے ہیں مسجدوں میں، اور انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری وجہ سے مقتدیوں کی نماز کا حال کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھو اپنے بچوں کو، میرا مشاہدہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک صاحب کو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ یعنی سستو کاہلی، دین سے دوری، بس خالی مسجد کا مصلی پا کے تو سمجھے کہ بس سب ہوگا، یہ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کے مصلی پانے سے کوئی امام نہیں ہو جاتا ہے، اگر اسے ہو تو چہار کل جس کو یاد ہو، الحمد ترا کیف سے یاد کر لیا، وہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے تو لا کے اس کو بنا دو امام مصلی کا، پڑھو ایسے نماز اس کے پیچھے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ اسی کا نام ایسے امام ہوتے ہیں۔ امام کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ امام کا معنی پیشوا ہوتا ہے، اور پیشوائی کون کرے گا؟ جو عالم ہوگا صحیح معنوں میں، جس کے پاس میں علم ہوگا، کہ جاہل پیشوائی کرے گا؟ وہاں مصلی امامت پہ کھڑا ہونا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے۔ ایسے بتائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک امام صاحب کو دیکھا، ملاقات ہماری ہوئی، وہ اپنے بچے کو ساتھ میں لیے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کڑے تھے پیتل کے۔ کس کے کڑے تھے؟ اب ہم نے دیکھا تو بھئی میں تو برداشت نہیں کرتا،
میں تو سیدھا فوراً، بہت سارے علماء تھے وہاں پہ مگر کوئی نہیں بولا. میں نے دیکھا، میں بولا اس لیے اسلام برے ہیں نا، یہ پورے علاقے میں، یہ پورے علاقے میں اگر کہیں بات ہو اسلام کی بات آئے گی تو کوئی نہیں کہے گا اچھا اسلام کو، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ویسا ہے کہ بالکل کسی کی رعایت نہیں کرا، فوراً بول دیتا ہے وہیں پہ. اور یہ حقیقت ہے، کوئی دبتا ہوتا نہیں، کوئی غصہ ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، ناراض ہوگا، ہم کو جو بولنا ہے میں بول دیتا ہوں، کام ختم، بول وہ جانوں کا کام جانے. میں بول دیا ان کو سیدھا. بولے کہ حضرت وہ کیا ہے کہ بادل گرجتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو لوگ ایسا پہناتے ہیں. میں نے کہا معاذ اللہ رب العالمین. جی کیا بولتے ہیں اس کو؟ پائلو. زور سے بولیے تو سمجھیں کچھ ہم. ہاں وہی بتایا انہوں نے. جب میں نے ان کو روکا ٹوکا، میں نے کہا کیا حضرت یہ جائز نہیں ہے مردوں کے لیے؟ بولے نابالغ ہے. تم نے کہا نابالغ تو پہنانے والے پر حکم عائد ہوگا. فٹ سے بولے کہ نابالغ. تم نے کہا نابالغ ہے تو اس کی عادت ڈالی جائے کیا کہ غلط اس کو کام کروایا جائے، اس سے پہنانے والے پر حکم ہوگا. تو بتائے کیا ہے حضرت وہ بادل جب گرجتا ہے، بجلی جب چمکتی ہے تو وہ اس پہ اثر نہ پڑے، ایسا لوگ بولتے ہیں اس لیے عورتوں نے پہنا دیا ہے. پہنا دیا. پھر میرا جانا جانا بھی نہیں. پھر اتفاق سے بھی کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، گیا تو ہاتھ میں نہیں مگر کان میں دیکھا بالی. ہاتھ میں کڑا نہیں مگر کان میں دیکھا بالی. ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ بولے کیا ہے حضرت اس کے نانی نے پہنا دیا ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا لوگوں کا ہے نہیں بتائیے. اللہ رحم فرمائے، اور ہمارے عوام بھائیوں پر بھی اللہ رحم فرمائے. جیسے کو تیسا ملتا بھی ہے، جیسے کو تیسا مل بھی جاتا ہے. ان کو کیا ہے، ان کو خالی یہ امام صاحب مطلب ہوتا ہے اپنے کو بھائی، اپنے کو اللہ اللہ کرنا، جا کر کے اللہ اوپر کہہ کر اور اس کے بعد 4 رکعت ختم، بس امام صاحب جانے ان کا کام جانے، اپنے کو کچھ نہیں کرنا. ارے اس طرح سے چھٹکارا پا جاؤ گے کہہ کر کے. اس طریقے سے آپ کسی کے پیچھے اقتداء میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کر کے چھٹکارا پا جاؤ گے؟ جی پا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ پاک نے آنکھ عطا کیا ہے، جی دل اللہ پاک نے دیا ہے سمجھنے کے لیے، عقل اللہ پاک نے دی ہے سوچنے کے لیے. کس لیے سب دیا اللہ پاک نے؟ کہ آپ سوچئے، آنکھ سے دیکھیے، پرکھیے کہ ہاں یہ امام کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہم پیشانے جھکا رہے ہیں تو کہیں اس کے پیچھے اس کی وجہ سے ہماری نماز نہ خراب جا رہی ہو. میں نے اس کو بریلی شریف کا ایک گروپ چلتا ہے جامعۃ الرضا کا، الحمدللہ ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف کا، وہی گروپ میں ایڈ، باقی میں کسی کا گروپ نہیں کرتا ہوں. اور پتہ نہیں کہاں سے ہمارے شفیع رضا ہیں بیچارے، روزانہ مجھے گروپ میں ایڈ کرتے ہیں. میں روزانہ اس سے الگ کر دیتا ہوں، روزانہ اٹھا کے کر دیتا ہے. اور یہ کہ نہیں کئی گروپ ہے، نہ جانے کون کون گروپ ہے بھائی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں نے اس کو لکھ کر کے بھیج دیا مسئلہ کہ بھائی جانتا تو تھا، اس لیے کہ دیکھو یہاں بھی لکھا ہے اور وہاں بھی، جیسے جو پاخانہ پیشاب کروانے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاخانہ پیشاب کرانے میں قبلہ کی طرف نہ تو منہ ہونا چاہیے، نہ تو اپنا پیٹھ ہونا چاہیے. پیٹھ اور منہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر چھوٹا کوئی بچہ ہو تو فرماتے ہیں اس کے گارجین پر، اس کے ماں باپ پر ضروری ہے کہ پاخانہ پیشاب کروانے میں اس کا منہ اور اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو. اور اگر کوئی کرواتا ہے، کوئی کروا دیتا ہے، جیسے ماں نے اٹھا کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کروا دیا یا پیٹ کر دیا، تو کروانے والا گنہگار ہے. وہ کرنے والا نہیں، اس لیے کہ نابالغ ہے، وہ اسے پتہ نہیں، مگر کروانے والا کیا ہے. یہ ایک جزیہ ہوا. یہ کیا ہوا کہ نابالغ کو اگر کوئی بالغ اگر کوئی خلاف شرع کام میں معمور کرتا ہے تو کرانے والا کیا ہوگا؟ ایک جزیہ وہاں. دیکھو دوسرا یہاں پر مل گیا کہ نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے. اور گناہ کس پر پڑے گا؟ وہ پہن تو لیا بیچارہ مگر گنہگار کون ہوگا؟ تو اب سوچئے کہ اگر کڑا ہاتھ میں پہنا ہوا ہے اور والد صاحب کو معلوم ہے تو کیا والد صاحب کی ذمہ داری نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کڑا نکالیں؟ جی کان میں اگر وہ پہنے ہوئے ہے بالی یا کسی پہنا دیا تو کیا والد صاحب کی ذمہ داری نہیں کہ بھئی اس کے کان سے نکال دیں، اس لیے ہم ماں باپ گنہگار ہوں گے؟ میں نے جو مسئلہ لکھ کر کے بھیجا تو جواب یہ ہے کہ ناجائز و حرام ہے پہنانا. کیا ناجائز ہو؟ اور بعد توبہ ہی امامت اس کی جائز ہے. بعد اگر توبہ نہیں کیا تو لوگ پڑھ رہے ہیں نماز، لوگ نماز کوئی فرق نہیں. یعنی یہ حال ہے اپنے لوگوں کا اور عوام بھائیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا جو عوام ہے ان کا یہ حال ہے کہ انہیں یہ نہیں فکر پڑی ہے کہ ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی.
سب سے اہم تو یہ نا بھئی کوئی بھی امام ہو، اللہ پاک کی زمین وسیع ہے، ایک سے ایک علماء ہیں، ایک سے ایک حفاظ ہیں، قراء ہیں، مگر حفاظ، قراء، علماء ایک طرف، جو آپ پر فرض ہے، آپ پر جو فرض ہے نماز، یہ فرض نماز کی ادائیگی ایسے امام کے پیچھے جس کی نماز خود نہ ہوتی ہو تو اقتداء آپ کی ہوگی اس کے پیچھے، آپ کی نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں۔ اب یہ کہیں گے حضرت اپنے کو اتنا نہیں معلوم ہے، اپنے کو اتنا نہیں معلوم ہے، اپنے کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، یہ سب نہیں، شریعت میں یہ نہیں چلے گا، بہانے شریعت میں، لیکن آج زمانہ آن لائن کا زمانہ ہے، آج کس کا زمانہ ہے؟ ہاں، سب کچھ ڈالیے موبائل میں، ڈال دیے، دیکھو کون سے امام کے پیچھے نماز جائز ہے، سب لکھ کر کے آ جائے گا اس میں، کیا اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ ڈالیے اس کے اندر، سب لکھ کر کے آ جاتا ہے کہ کون سی امام کے پیچھے نماز جائز ہے، کون سی امام کے پیچھے نہیں جائز ہے، آپ گھر بیٹھے اپنا دیکھ لیجئے۔ بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ایسے، جیسے بہت سارے لوگ گئے اجمیر شریف جاتے ہیں، وہاں سے کڑا لے آتے ہیں، پہنا دیے بچوں کو لا کر کے، دھاگا وہاں سے لے آئے اور اس کو پہنا دیا بچوں کے ہاتھ میں، نہیں یہ نہیں چاہیے، وہ بھی ناجائز، جی جی جی، ناجائز و حرام ہے، وہ بھی ناجائز و حرام بیٹا، مگر کیا کہا جائے لوگوں کا، دین سے دوری، مسئلہ ان کو سننا نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا نائے گا ہے اور کتنے لوگ یہاں پہ سننے کے لیے بیٹھے، نہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو، علم دین سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہاں ہم کچھ سیکھ لیں، ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی نہیں فرق پڑتا ہے۔ فرماتے کسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا مرد کو منع ہے، گہرا رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے یا ہلکا ہو کہ زرد رہے، دونوں کا ایک حکم ہے۔ عورتوں کو یہ دونوں قسم کے رنگ جائز ہیں، ان دونوں رنگوں کے سوا باقی ہر قسم کے رنگ، زرد، سرخ، دھانی، بسنتی، چمپئی، نارنجی وغیرہ مردوں کو بھی جائز ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سرخ یا شوخ رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنیں، بہت گاڑھا، بہت سرخ کپڑا نہ پہنے، خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہو، مرد اس کو بالکل نہ پہنے۔ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ، اور کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ عورتوں ہی کو زیبا دیتے ہیں، کچھ کپڑوں کے رنگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص کس کے لیے ہوتے ہیں؟ عورتوں کے لیے، تو اب وہ کپڑے، ویسا بھی کپڑا مرد، ہاں، اور جو خوب گاڑھے کلر کے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر عورتیں استعمال کرتے ہیں، مردوں کے لیے وہ، ان سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اور یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے، اللہ، رنگ کی وجہ سے نہیں کہ یہ رنگ حرام ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ کہ وہ رنگ چونکہ عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے، اس لیے ایسے کپڑے، ایسے رنگین کپڑے پہننا منع فرمایا، لہٰذا اگر یہ علت نہ ہو تو ممانعت بھی نہ ہوگی۔ مثلا بعض رنگ اس قسم کے ہیں کہ عمامہ رنگا جا سکتا ہے اور کرتا پیجامہ اسی رنگ سے رنگا جائے، یا چادر رنگ کر اوڑھیں تو اس میں زنانہ پن ظاہر ہوتا ہے تو عمامہ کو جائز کہا جائے گا اور دوسرے کپڑوں کو مکروہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے یہاں میت ہوئی اسے اظہار غم میں سیاہ کپڑے پہننا ناجائز ہے، غم کے لیے سیاہ کپڑا پہننا کیا اس کے لیے؟ یاد رکھو اس کو، سیاہ بلے لگانا بھی ناجائز ہے، جیسے یہاں پہ جو لوگ سلوا لیتے ہیں، کچھ لوگ باندھ لیتے ہیں نا، جیسے اسے محرم میں سیاہ لوگ باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کپڑے ایسے بھی باندھنا جائز نہیں، ناجائز ہے، کہ اولاً تو اس سوگ کی صورت ہے، دوم یہ کہ نصارہ کا یہ طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، یہاں جو باندھا جاتا ہے کس کا طریقہ ہے؟ اور ہمارے دیکھو ربیع الاول شریف میں بھی چل رہا ہے، باندھتے ہیں باقاعدہ، جی ہاں، اس کو باندھنا کیا کہتے ہیں؟ نصارہ کا طریقہ فرماتے ہیں۔ ایام محرم میں یعنی پہلی محرم سے 12ویں محرم تک 3 قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں، کتنے قسم کے؟ پہلی محرم سے کتنے محرم تک کتنے قسم کے رنگ، کتنے رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں؟ 3۔ سیاہ کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، کالا کپڑا نہ ہو، اس لیے کہ کس کا طریقہ ہے؟ اور سبز کہ یہ مبتدعین یعنی تعزیہ داروں کا طریقہ ہے،
ہرا کپڑا کیسا طریقہ ہے؟ ہاں، اور سرخ کیے خارجیوں کا طریقہ ہے. کیسا طریقہ ہے؟ جو مولائے کائنات شر خدا سے بغض رکھتے ہیں، ان کا طریقہ ہے کہ وہ معاذ اللہ اظہار مسرت کے لیے سرخ کپڑے پہنتے ہیں. اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا ہے. کس نے بیان فرمایا ہے؟ ہاں. اون اور بالوں کے کپڑے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے یہ کپڑے پہنے. حدیث میں ہے کہ اون کے کپڑے پہن کر اپنے دلوں کو منور کرو کہ یہ دنیا میں مذلت ہے اور آخرت میں نور ہے. اور صوف یعنی اون کے کپڑے اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے پہنے. اور ان کو صوفی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوف یعنی اون کے کپڑے پہنتے تھے. اگرچہ ان کے جسم پر کالی چادر ہوتی مگر دل مخزن انوار الہی اور معدن اسرار نامتناہی ہوتا. مگر اس زمانے میں ان کے کپڑے بہت بیش قیمت ہوتے ہیں، اس زمانے میں بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کا شمار لباس فاخرہ میں ہوتا ہے. یہ چیزیں فقراء اور غربا کو کہاں ملیں؟ انہیں تو عمرہ اور روسا استعمال کرتے ہیں. فقہا اور حدیث کا مقصد غالباً ان بیش قیمتی اونی کپڑوں سے پورا نہ ہوگا، بلکہ وہی معمولی دیسی کمبل جو کم وقت سمجھے جاتے ہیں، ان کے استعمال سے وہ بات پوری ہوگی. پاجامہ پہننا سنت ہے. پاجامہ پہننا کیا ہے؟ پینٹ نہیں ہے، پینٹ کو پاجامہ نہیں بولیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں عبدالغفار؟ ہاں، ورنہ کل بول دیں کہ ہاں پاجامہ، پینٹ کو بھی پاجامہ بولتے تو پاجامہ پینٹ پہننا بھی سنت ہے. پینٹ پہننا سنت، پاجامہ پہننا کیا ہے؟ پاجامہ پہننا فرماتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ سطر ہے، اس میں زیادہ سطر ہے. اس کو سنت بئی معنی کہا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہنا. خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہبند پہنا کرتے تھے. پاجامہ پہننا ثابت نہیں ہے مگر خریدنا ثابت ہے. سرکار نے پاجامہ خریدا ہے یہ ثابت ہے، پہنا ہے یہ ثابت نہیں ہے، مگر صحابہ پہنا کرتے تھے. صحابہ، اور جب خریدا ہے تو قریب قیاس یہی کہ سرکار نے پہننے ہی کے لیے خریدا ہوگا یا نہ پہنا ہوگا، مگر خریدا تو ہے نا، پہننے ہی کے لیے خریدا ہوگا. نہ پہنا ہوگا الگ، مگر خریدا کس کے لیے تھا؟ پہننے کے لیے نا. تو سنت تو ہے سرکار کی. مرد کو ایسا پاجامہ پہننا جس کے پائچے کے اگلے حصے پشت قدم پر رہتے ہوں مکروہ ہے. قدم کے اوپر جیسے بہت سارے لوگ کتنا بالکل سلا لیتے ہیں، اتنا نیچا سلا لیں گے کہ وہ پائچہ اگر یہاں اوپر جو قدم ہے نا وہاں پورا سب لگا رہتا ہے، پورا سب ایسے چھایا رہتا ہے. تو ٹخنے سے بہت نیچے ہوتا ہے، پیر کے پنجوں پہ آ کر کے رکتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. کپڑوں میں اسبال یعنی اتنا نیچا کرتا، جبہ، پاجامہ، تہبند پہننا کہ ٹخنے چھپ جائیں ممنوع ہے. سب کا ذکر آ گیا، کرتا بھی، جبہ بھی، پیجامہ بھی، تہبند بھی، سب. ٹخنے نہیں چھپنا چاہیے، جبے سے بھی ٹخنے. یہ کپڑے آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک ہو، یعنی ٹخنے نہ چھپنے پائیں. مگر پیجامہ یا تہبند بہت اونچا پہننا آج کل وہابیوں کا طریقہ ہے. اس کا طریقہ ہے، لہٰذا اتنا اونچا بھی نہ پہنے کہ دیکھنے والا وہابی سمجھے، کوئی سمجھے کہ وہابی آ رہا ہے. ایک مولانا نوری صاحب نام کر کے مشہور تھے، وہ بمبئی وغیرہ چندے کے لیے آئے جایا کرتے تھے. تو وہاں شیر بے شہر سنت کے بہت زبردست خلیفہ تھے، حاجی احمد عمر ڈوسا. کیا نام تھا ان کا؟ حاجی احمد عمر ڈوسا. سرکار شیر بے شہر سنت کے خلیفہ تھے، بہت زبردست حشمتی تھے، وہ مسلک کے اعلیٰ کے بہت زبردست حامی تھے. مولانا نوری صاحب پیجامہ پہنے ہوئے، وہ لمبی موڑی والا پیجامہ پہنے تھے، اور وہ ٹخنے سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا، ٹخنے سے تھوڑا. آپ لینے کے لیے گئے اور سر کے بال بھی چھلائے ہوئے تھے، ایسے دوپلی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، سر کے بال بھی چھلے تھے اور پیجامہ تھوڑا اٹھنگا تھا حضرت کا. اب پہنچے وہاں تو انہوں نے فوراً، حاجی احمد عمر ڈوسا نے فوراً باہر کروا دیا حضرت کو. جان پہچان تو تھی نہیں، جسے دیکھا تو ارے ہٹو بھاگو بھاگو، یہ کہاں سے آ گئے، کہاں سے آ گئے، نکالو اس کو باہر.
اب لوگ اب جو اس کو دے دیا، بھائی سیٹ تھے، بہت بڑے مالدار تھے، لائن لگتا تھا چندہ دینے کے لیے، آپ کے یہاں لوگ لائن لگاتے تھے، نکال کے باہر کر دیا۔ بعد میں کچھ حضرت کے پہچان والے تھے، انہوں نے حاجی احمد عمر ڈوسا سے کہا کہ حضرت یہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے زبردست عالم دین ہیں، تو فرمایا تو ایسے کس لیے چلے آئے کہ آج وہابیوں سے مشابہت ہو رہی ہے، وہابیوں سے؟ ہاں، تو پیجامہ اتنا اونچا بھی نہیں پہنے کہ دیکھنے والا وہابی سمجھے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے پاجامے بہت نیچے پہننے شروع کر دیے ہیں۔ اس زمانے میں کیا فرماتے ہیں حضرت؟ حضرت کے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں، کب کی اور اب کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض لوگوں نے پاجامے بہت نیچے پہننے شروع کر دیے ہیں کہ ٹخنے تو کیا ایڑیاں بھی چھپ جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگوں نے پاجامے دیکھے کہ ان کے ٹخنے نہیں، ایڑیاں بھی نہیں نظر آتی ہیں، اور بعض کی تو ایڑیوں کے نیچے بھی پاجامہ رہتا ہے۔ وہ جو استنجا خانے میں سے جاتے آتے ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ وہی کیچڑ جو لگی وہی چپل میں لگی، وہ پانی سے اگر گیلا بھی ہو گیا تو اسی کے ساتھ میں مسجد میں آ جاتے ہیں، اسی کے ساتھ مسجد میں، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں حدیث میں اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ٹخنے سے جو نیچا ہو وہ جہنم میں ہے۔ کیا فرمایا؟ ٹخنے سے جو نیچے حصہ ہوگا کس میں ہے وہ؟ ہاں۔ اور بعض لوگ اتنا اونچا پہنتے ہیں کہ گھٹنے بھی کھل جاتے ہیں، بعض لوگ اتنا نیچا پہنتے ہیں کہ ایڑیاں چھپ جاتی ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اتنا اونچا پہنتے ہیں کہ گھٹنے بھی کھل جاتے ہیں، جس کو نیکر کہتے ہیں۔ ابھی جس کو آپ لوگ بول رہے تھے وہ برموڑا بولتے ہیں، وہ یہ نصرانیوں سے سیکھا ہے۔ کسے سیکھا ہے؟ کسے سیکھا ہے اس کو؟ ہاں، اونچا پہنتے ہیں تو گھٹنے کھول دیتے ہیں، اور نیچا پہنتے ہیں تو ایڑیاں چھپا دیتے ہیں۔ افراد و تفریط سے علیحدہ ہو کر مسنون طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ بعض لوگ چوڑی دار پیجامہ پہنتے ہیں۔ کون سا پیجامہ سی صاحب؟ یہ کون سا پیجامہ ہوتا ہے؟ وہ چوڑیے کی طرح گول رہتا ہے کیا؟ وہ جیسے چوڑی گول ہوتی ہے؟ نہیں، وہ چوڑی والا ہی، وہ جو چوڑی والا کھا جاتا ہے میرے خیال سے اس کی وجہ رہتی ہے۔ ہاں، چوڑی جیسے گول ہو جاتا ہے وہ سلانے میں۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں، اس میں بھی ٹخنے چھپتے ہیں اور عضو کی پوری ہیئت نظر آتی ہے، یعنی جسم کا پورا حصہ نظر آتا ہے کہ ہاں جسم کیسا ہے۔ فرماتے ہیں عورتوں کو بالخصوص چوڑی دار پیجامہ نہیں پہننا چاہیے، عورتوں کو بالخصوص نہیں پہننا چاہیے۔ تو آج کل عورتیں بالخصوص چوڑی دار پیجامہ پہنتی ہیں، جی اس کو لیگی بولتے ہیں، جی لیگس، ہمیں تو کبھی نام ہی نہیں آتا، تو اس کو لیگی بولتے تھے ابھی تک۔ تو وہ کپڑے پہنانا ہاں نہیں جائز ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے گھر پہ جو گھر میں بچیاں ہوں ان کے لیے بھی وہ کپڑے خرید کر کے آپ نہ لایا کریں۔ اس لیے بھی آپ نے سنا کہ بچی اگر چھوٹی ہے اور اس کو خرید کر کے پہنایا تو گنہگار کون ہوگا؟ کون گنہگار ہوگا؟ آپ تو لا کر کے پہنا دیتے ہو کہ ہاں میری بیٹی ہے، اچھا ہے، مگر آپ گنہگار ہوتے ہیں، آپ کیا ہوتے ہیں؟ لہٰذا ایسا کپڑا اپنے گھر میں نہیں لانا چاہیے، عورتوں کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہنانا چاہیے۔ نہیں، وہ جو پنجابی ڈریس بولتے ہیں نا یہاں پہ، پنجابی ڈریس ہمارے وہاں اس کو شلوار جمپڑ بولتے ہیں، اوپر جو ٹاپ ہوتا ہے اس کو جمپڑ، نیچے جو ہوتا ہے اس کو شلوار بولتے ہیں، اور خوب کشادہ ہوتا ہے، وہ ملا ہوا اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو لیگی پہنانا چاہیے، لیگیز بولتے نا، لیگیز پہنانا چاہیے، جی نہیں پہنانا چاہیے، بہت گناہ، بچیں اسے سب لوگ۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے پاجامے ڈھیلے ڈھالے ہوں اور نیچے ہوں کہ قدم چھپ جائیں، ان کے لیے جہاں تک پاؤں کا زیادہ حصہ چھپے اچھا ہے، ان کے لیے کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، جہاں تک اور زیادہ چھپ جائے وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ زیادہ چھپ جائے اور اس کے بعد میں ٹوائلٹ باتھ روم میں جائیں تو پورا وہاں کپڑا گیلا کر کے لائیں اور وہاں پورے گھر میں چلے تو پورا گھر بھی ناپاک،
ابھی اگر گندگی کوئی ناپاک چیز لگے گی تو جہاں جہاں قدم ان کے پڑیں گے وہ جگہ پاک ہوگی ناپاک ہوگی؟ ہاں، اس لیے احتیاط چاہیے۔ موٹے کپڑے پہننا اور پرانا ہو جائے تو پیبند لگا کر پہننا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ ہاں، حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تک پیبند لگا کر پہن نہ لو کپڑے کو پرانا نہ سمجھو۔ اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ جب تک کپڑا کو پیبند لگا کر نہ پہنو جب تک پرانا نہ سمجھو۔ پرانا کب ہوتا ہے؟ جب پیبند لگ جائے تو، یا پھٹ جائے تو۔ اب پھٹ جائے تو پیبند لگانا چاہیے، اگر کوئی نہ لگائے تو، کوئی اگر نہ لگائے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ اور بہت باریک کپڑے نہ پہنے جس سے بدن کی رنگت جھلکے، خصوصاً تہبند کہ اگر یہ باریک ہے تو ستر عورت نہ ہو سکے گا۔ اس زمانہ میں ایک بلا بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ساڑی کا تہبند پہنتے ہیں۔ کس کا؟ ہاں، کچھ علاقوں میں جو ساڑیاں عورتوں کی ہوتی ہیں اس کو کٹوا کر کے پہنتے ہیں تہبند۔ تہبند ایک الگ ہی بنا جاتا ہے، تہبند ایک الگ بنا جاتا ہے، مگر کچھ اسٹیٹوں میں ایسا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ کہ وہ جو ساڑیاں ہوتی ہیں اس کو کٹوا کے ڈبل بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے بالکل ستر نہیں ہوتا۔ اور کچھ ساڑی جیسے یہاں پر جو اس کو دھوتی بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ساڑی کو دھوتی بھی کہیں کہیں بولتے ہیں، فرماتے جس سے بالکل ستر نہیں ہوتا، اور اس کو پہن کر بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، ان کی، اس لیے کہ ستر عورت نماز میں چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ پاجامہ اور تہبند کی جگہ دھوتی باندھتے ہیں، کیا باندھتے ہیں؟ بعض جگہ جی ہاں، فرماتے ہیں دھوتی باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، دھوتی باندھنا کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، اور اس سے ستر عورت بھی نہیں ہوتا ہے۔ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے اور نظر آتا ہے۔ صدل یعنی سر یا شانے پر کپڑا ڈال کر اس کے کنارے لٹکائے رکھنا نماز میں مکروہ ہے۔ کیسے؟ رومال جیسے ایسے ڈالی، ادھر ڈالے، اور اس کے بعد میں ایسے اپنی جیسے رومال ڈالتے ہیں نا لوگ، بڑا والا رومال ایسے جھولا لٹکتا رہتا ہے، یا ایسے ڈال دیے، ایسے ڈالے، ادھر سے ڈالے پورا، اب وہ بڑا بڑا جو رومال ہے تو یہ دستی بڑا رومال جو ہوتا ہے وہ ایسے یہاں ڈالے، یہاں پورا اور پیچھے رہتا ہے، یہ صدل ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صدل۔ اور یہ جائز، صدل کپڑا لڑکانا جائز، اگر نماز میں کوئی لڑکائے گا تو بھی گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے، نماز مکروہ ہوگی۔ صدل یعنی سر یا شانے پر کپڑا ڈال کر اس کے کنارے لٹکائے رکھنا نماز میں مکروہ ہے، جس کا بیان گزر چکا، مگر نماز میں نہ ہو تو مکروہ ہے یا نہیں، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کرتا یا پیجامہ یا تہبند پہنے ہوئے ہے اور چادر کو سر یا شانوں سے لٹکا دیا تو مکروہ نہیں، اور اگر کرتا نہیں پہنے ہوئے ہے تو صدل مکروہ ہے۔ نہیں باندھنا، وہ گلو بند میں آ جاتا بیٹا، وہ اور الگ ایک ہو جاتا، وہ ایک تو اس کی ہڈی نظر آ رہی ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا وہ استعمال کر رہا ہے، اس کو گلو بند بولتے ہیں، کہ وہاں گلے میں اٹھا کے لٹکا لے کے بھی ہڈی نہ نظر آئے، وہ طریقہ بھی کیا ہے؟ تو گھنڈی ٹوٹ گئی تو گھنڈی لگوا لے، نماز کو آ گئے تو نماز سے پہلے خیال کرنا چاہیے اس کو کہ ہماری گھنڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ہم جا کر کے گھنڈی لگوا لے، گھنڈی، ہاں، اگر گھنڈی نہیں لگوایا ہے تو جیسے اس کا کھلا رہتا ہے، اگر ہڈیاں کھلی رہتی تو بالکل کنفرم ہے کہ پھر نماز مکروہ ہوگی، اس لیے توجہ چاہیے۔ ناک منہ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا یا وضو کے بعد ہاتھ منہ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے، اسی طرح پسینہ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے، اور اگر براہ تکبر ہو تو منع ہے۔ کیسے ہو؟ تکبر کے لیے اگر ہو تو کیا ہے؟ منع ہے۔
سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، آپ لوگ تاخیر سے آئے تھے نا، اس کو سن لیجئے، اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کون سا کپڑا پہننا چاہیے، کس کوالٹی کا کپڑا ہو، کتنی قیمت کا ہو، کیسے ہو، تو یہ مسئلہ اس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اونی یا سوتی یا کتان کے کپڑے بنوائے جائیں جو سنت کے موافق ہوں۔ اس کے موافق ہوں، نہ نہایت اعلیٰ درجے کے ہوں، نہ بہت گھٹیا ہوں، یعنی بہت فرسٹ کوالٹی کے نہ ہوں اور نہ بہت نیچے کوالٹی کے ہوں، ٹھیک ہے؟ بلکہ بیچ میں ہوں۔ کیسے ہوں؟ ہاں، متوسط ہوں، میڈیم درجے کے کپڑے ہوں۔ فرماتے بلکہ متوسط قسم کے ہوں کہ جس طرح بہت اعلیٰ درجہ کے کپڑوں سے نمود ہوتی ہے، یعنی دکھاوا ہوتا ہے، نمائش ہوتی ہے، بہت گھٹیا کپڑے پہننے سے بھی نمائش ہوتی ہے، لوگوں کی نظریں اڑتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صاحب کمال اور تارک الدنیا شخص ہیں، اس لیے ایسا کپڑا پہنے ہیں، تو یہ دکھاوے کے لیے ہوگا، یہ کپڑا بھی جائز۔ تو کون سی قسم کا کپڑا پہننا چاہیے جی؟ آواز سے بولیے، اور آواز سے بولیے۔ تو کس کے اعتبار سے میڈیم کپڑا بنواؤ گے؟ جو ایک بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں ان کے اعتبار سے بنواؤ گے آپ؟ میڈیم کپڑا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے۔ آپ کو کس کے حساب سے؟ ہاں، ورنہ اپنے حیثیت سے، ورنہ یہ نہیں کہ بھئی ایک صاحب بہت بڑا مالدار ہیں، ان کے پاس میں بہت دولت ہے، تو بہت ہائی فائی کپڑا، تو ان کے اعتبار سے اگر آپ پہنیں گے تو کہاں آپ مقابلہ کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں اپنے حیثیت کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے؟ کہ اپنی حیثیت سے جو بہت اعلیٰ قسم کا وہ بھی نہ پہنے اور جو بہت گھٹیا قسم کا وہ بھی نہ پہنے، بلکہ بیچ کا رکھیں، متوسط رکھیں، درمیانی رکھیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامہ شریف باندھنا سنت ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ امامہ شریف باندھنا کیا ہے؟ مگر آپ لوگ آتے نہیں، کم سے کم جمعہ ہی کو باندھ لیا کرو جی، صحیح صاحب ہے نا؟ وہ اس طرح ہاں، امامہ شریف تو ہمارے بچے رکھتے رہتے ہیں، خالی کب باندھیں گے؟ ربیع الاول شریف میں۔ کب؟ ربیع الاول شریف میں باندھ لیں گے، اس کے بعد میں سمجھے کہ پورے سال کا کفارہ ادا کر لیے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئے گا کہ ہاں لاؤ آج جمعہ کا دن ہے ہم امامہ شریف باندھ دیں۔ ہمارے حاجی صاحب بھی نہیں، میں دیکھتا ہوں، حالانکہ میں بارہ بولتا ہوں کہ امامہ شریف باندھ کر کے آئے کیجیے، سرکار کے ہمارے بہت عظیم سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے امامہ شریف باندھنا۔ فرماتے ہیں کہ جو نماز امامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا ثواب۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرما دے کہ نمازیں امامہ کے ساتھ میں اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسروں کو میں کہتا ہوں، اور مجھے خود نہیں وہ میرا چونکہ آنا جانا والا یہ پورا سب مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں ٹائمنگ کی وجہ سے کافی پریشانی مجھے ہوتی ہے، کبھی کبھار تو نمازوں میں بھی بڑی دقتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے امامہ شریف باندھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں امامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے۔ کہاں لٹکائے اس کا شملہ؟ کچھ اٹھا کر کے ادھر لٹکا لیتے ہیں سامنے، کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں شانوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، پیٹھ پر ہونا چاہیے۔ شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے، جب بیٹھے تو وہ دبے نہ اس کے نیچے۔ بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، اور بعض شملہ کو اوپر لا کر امامہ میں گروز دیتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے، خصوصاً حالت نماز میں ایسا ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔ اللہ، شملہ کو لا کر کے اٹھا کر کے کہیں اسی میں لٹکا دینا، اندر ڈال دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے جی۔ امامہ کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دیں۔ بعض لوگ اسے جیسے خاص دعوت اسلام والے کیا کرتے، ان کا ریڈی میڈ رہتا ہے، ان کا امامہ کیسے رہتا ہے، وہ ایسے اٹھا کے رکھے اور جب نماز کو وہ اٹھا کر کے پہن لیے۔ کچھ مسجدوں میں بھی ایسے ہوتا، میں دیکھا ہوں کہ اسے وہ اٹھا کر کے امامہ شریف کہاں رکھیں گے؟
منبر پہ امامہ سے پہن لیے اٹھا کر کے، اس بعد میں اٹھا کر کے پھر رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں امامہ شریف کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دے، بلکہ جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح ادھیڑے، اسی طرح اسے کھولیں، یعنی کہ ایک بار کی اٹھا کر کے سر سے نکال کے رکھ دیں، وہ طریقہ نہیں ہے جیسے آپ لپیٹتے ہیں اس کو تو کھولنے میں بھی ایسے اس کو کھول کر کے پھر رکھیں، ادب کے ساتھ رکھیں۔ فرماتے ہیں ٹوپی پہننا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، ٹوپی پہننا کیا ہے؟ آواز سے بولو، ٹوپی پہننا کیا ہے؟ ہاں، مگر حضور علیہ السلام امامہ بھی باندھتے تھے، یعنی امامہ کے نیچے ٹوپی ہوتی، اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، یعنی ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں اور وہ صرف امامہ ہی باندھتے ہیں، اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے۔ چنانچہ یہاں کے کفار بھی اگر پگڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، اولو ٹوپی، اور ہم لوگ تو ابھی اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم کی حدیث آپ نے سماعت کیا، جس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عجمیوں کے بھیس سے ان کی وضاقتہ سے بچو، غیروں کی وضاقتہ سے بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں بعض نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا کہ صرف ٹوپی پہننا مشرکین کا طریقہ ہے، صرف ٹوپی پہننا، مگر یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ مشرکین عرب بھی امامہ باندھا کرتے تھے۔ مرکات شرح مشکات شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا، چھوٹا امامہ کتنے ہاتھ کا ہوتا تھا؟ اور بڑا امامہ 12 ہاتھ کا تھا، تو 12 ہاتھ کا رکھے یا ہاں، اب اس کو ناپ لیجئے، جو میٹر آ جائے اس کے حساب سے کر لیجیے، 3 میٹر کا شاید دیتے میرے خیال سے، 3.5 میٹر، 12 ہاتھ آ جاتا نا، 12 ہاتھ کی 7 ہاتھ، 7 ہاتھ، ٹھیک ہے۔ بس اسی سنت کے مطابق امامہ رکھے، اسے زیادہ بڑا نہ رکھے۔ بعض لوگ بہت بڑے امامے باندھتے ہیں، ایسا نہ کرے کہ سنت کے خلاف ہے۔ مارواڑ کے علاقے میں بہت سے لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں جو بہت کم چوڑی ہوتی ہیں اور 40-50 گز لمبی ہوتی ہیں، اس طرح کی پگڑیاں مسلمان نہ باندھیں۔ یہاں بھی جیسے وہ غیر مسلم جو باندھے کتنا بڑا، اتنا بڑے بڑے پڑھ کے باندھے سب، ہاں بہت بڑا، ویسا نہیں باندھنا چاہیے۔ بزرگان دین، اولیاء و صالحین کے مزارات طیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے۔ غلاف ڈالنا کیا مزار شریف پہ؟ ہاں، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی اوقات نظر عوام میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں گے، ان کے برکات حاصل کریں۔ یادداشت کے لیے، یعنی اس غرض سے کہ بات یاد رہے، بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں یا کسی جگہ انگلی وغیرہ پر ڈورا باندھ لیتے ہیں، یہ جائز ہے، اور بلا وجہ ڈورا باندھ لینا مکروہ ہے۔ دیکھو، بلا وجہ ہاتھ میں ڈورا باندھنا، انگلی میں دھاگا باندھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب وہ جو بعض بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، کبھی جیسے اپنے تسبیح میں، جیسے شیخ العلماء علامہ غلام جیلانی علیہ رحمہ وظیفہ فرماتے تھے تو پڑھتے رہتے، کوئی کسی نے اگر مسئلہ پوچھ لیا تو حضرت سنتے تھے، پھر اس کے بعد میں اسے باندھ دیتے تھے اسے اور پڑھتے رہتے تھے۔ اب اور کسی دوسرے نے آئے تو ادھر اٹھا کے باندھ دیتے تھے، اور کسی نے کہا تو پیچھے کے دامن میں باندھ دیتے تھے، بس اس کے بعد میں اشارہ فرماتے تھے کہ اب نہیں گنجائش ہے۔ پھر اس کے بعد جب وظیفہ سے فارغ ہوتے تو بلاتے، کس نے پوچھا تھا، تو اس کی گرہ کو کھولتے، پھر اس کا جواب دیتے، پھر اس کے بعد میں دوسری گرہ کھولتے، اس کا جواب دیتے تھے، اس طرح کرتے تھے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، گلے میں، ہاں سن لیجیے، اس لیے کہ زیادہ نائے گاؤں میں ضرورت پڑتی ہے تعویذ کی، ہاں نائے گاؤں میں ضرورت تعویذ کی زیادہ پڑتی ہے، تو نہیں بیچارے کوئی مولوی مولانا پاتے ہیں تو غیر مسلموں کے پاس بھی جا کر کے بنواتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، غیروں کے پاس بھی جاتے ہیں تعویذ کے لیے۔ ہاں یہ حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یعنی آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ یا ادعیہ سے تعویذ کیا جائے، اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جو زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اس طرح تعویذات اور آیات اور حدیث اور دعاؤں کا رکابی میں لکھ کر مریض کو بنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ ناپاک اور حائضہ اور نفسا بھی تعویذ کو گلے میں پہن سکتے ہیں۔ یہ کبھی پوچھتے ہیں اکثر بھی تعویذ دیجئے تو بولے حضرت ناپاکی میں پہن سکتے ہیں، تو پہن سکتے ہیں، عورتیں بھی ناپاکی کی حالت میں پہن سکتی ہیں۔ بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ غلاف میں ہو، یعنی غلاف مطلب کہ اس پہ سے چڑھا دیا گیا ہو کپڑا۔ بچھونے یا مصلے پر کوئی لکھا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے،
اس کو استعمال کرنا کیا ہے؟ ہاں، یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑھی گئی ہو یا روشنائی سے لکھی ہو، اگرچہ حروف مفردہ لکھے ہوں، کیونکہ حروف مفردہ کا بھی احترام ضروری ہے۔ اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے، ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا، ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی استعمال نہ کیا جائے، ان کا بھی استعمال۔ ہاں، بعض کاشتکار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھا؟ کھیتوں میں لگاتے ہیں، کوئی کالا کپڑا لگا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت پر پڑے گی، اور اس صورت میں زراعت کو نظر نہیں لگے گی۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے، نظر کا لگنا ہاں حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے اور یہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی، یا اردو میں یہ کہہ دے اللہ عز و جل برکت دے۔ اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی، اس طرح کہنے سے ہاں۔ اسی سے کہ جب کوئی چھوٹے بچے ہوں، بالوں میں ان کے تیل وغیرہ کی جائے، کنگھی وغیرہ کی جائے، تو کاجل جو آتا ہے نا، اس کو آپ لگا سکتے ہیں پیشانی پہ ایک طرف کہیں، یا چہرے پہ کہیں طرف ہلکا سا، کہ جب نظر پڑے گی دیکھنے والے کی تو چہرے پہ پڑنے کے ساتھ اس کالے کاجل پہ پڑے گی یا کوئی بھی چیز ہو، تو ایسی صورت میں نظر پھر اس بچے کو نظر لگ سکتی ہے، نظر اسے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی تاخیر سے کیوں آپ لوگ آتے ہیں بھائی؟ جی تاخیر سے کر دیا جائے کیا؟ دیر جلدی ہو جا رہا ہے کیا درس؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تاخیر سے کر دیا جائے؟ ہاں بولیے آپ لوگ، جیسے بھائی آپ لوگوں کو سننا ہے تو آپ لوگ ہی اگر تاخیر سے آئیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ کس کو سنائیں گے یہاں؟ ہاں جی جی ہاں واپس بتانا پڑا، اسی لیے وہ مسئلہ اہم تھا نا تھوڑا، کہ بھئی کس کوالٹی کا اپنے کو کپڑا پہننا چاہیے، کیسا ہو کیسا نہ ہو۔ اب اگر آپ لوگوں کو کوئی دقت ہوتی تو اس کو بتاؤ بیٹا، تاکہ اس کے بعد سے اپنا چینج کر دیا جائے۔ جی کیا کریں بھائی، سب لوگ بولیے۔ جی جی ہاں عشاء، چونکہ اب عشاء کی جماعت 8 بجے ہو گئی ہے۔ جی میرے خیال سے ٹائم ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا تھوڑا جی ٹائم نکال لیا کیجیے۔ کتنا ٹائم بچا ہے ابھی؟ 15 منٹ۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے سب لوگ، صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج 28 تاریخ تھی، اب 29 لگ گئی ہے۔ 28 صفر المظفر، یہ تاریخ بھی بڑی یادگار تاریخ ہے۔ جیسے ہم لوگ 25 صفر کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل عرب و عجم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عرس مناتے ہیں۔ اسی طرح 28 صفر میں بھی ایک بہت بڑے مجدد، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، جو 13 سال کی عمر میں بہت بڑے عالم دین بن گئے تھے، جن کا نام شیخ احمد، نام کیا ہے؟ امام ربانی مجدد الف ثانی، یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا امام ربانی سے بھی آپ جانے جاتے ہیں اور مجدد الف ثانی سے بھی آپ جانے جاتے ہیں، مگر نام آپ کا ہے شیخ احمد۔ کیا نام ہے؟ ہاں، سرہند شریف پنجاب میں ایک جگہ ہے جہاں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ 14 شوال 1971، 14 شوال
971 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے عیسوی میں؟ 971، 14 شوال تھی۔ کتنی شوال تھی؟ الحمدللہ کرم دیکھو کہ اپنے امام کی پیدائش 12 شوال ہے۔ کتنی شوال ہے؟ اور حضرت کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 14 شوال ہے۔ امام اہل سنت بھی شوال ہی کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شوال ہی میں دنیا میں تشریف لائے۔ ایسے امام اہل سنت کا وصال 25 صفر، اور حضرت مجدد الف ثانی کا وصال بھی 28 صفر۔ تاریخ میں فرق مگر مہینہ ایک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے، اور اللہ کے ان نیک اور محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے جو دنیا کی طاقت سے نہ ڈر کر کے خوف خدا کو دل میں بسا کر کے، اور بڑے بڑے ظالم و جابر بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ سامنے ڈر کر کے احقاق حق اور ابطال باطل فرماتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات ببرکات ہے، جو اپنے وقت کے نہ یہ کہ صرف ایک عالم تھے بلکہ شیر تھے، جماعت اہل سنت کے ایک شیر تھے۔ اس زمانے میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، مگر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہی ایک الگ تھی۔ بچپن شریف کی آپ کی جو عمر ہے وہ بہت ہی اچھی آپ کی گزری، جو آپ کی تربیت ہوئی، جو نشو و نما آپ کی ہوئی، یہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد الاحد جو آپ کے والد ہیں، جو بہت بڑے عالم ربانی تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی پرورش میں آپ رہے، اور صحیح طور پر صحیح نظم و نسق کے ساتھ میں آپ کا بچپنا گزرا، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ 13 سال یا 17 سال کی عمر میں آپ بہت بڑے عالم دین بن گئے تھے۔ اس زمانے میں حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو دہلی میں نیو دہلی کا جو اسٹیشن ہے اس سے بس چند منٹ کے فاصلے پر ہے حضرت کا مزار شریف۔ مشکل سے بہت زیادہ ہوگا تو 3 سے 4 منٹ کا راستہ ہوگا کہ آپ اسٹیشن سے جائیں گے اور پیدل چل کر کے آپ پہنچ جائیں گے حضرت کی بارگاہ میں۔ بہت بڑے ولی بکمال تھے، بہت بڑے ولی تھے آپ، سلسلے نقش بندیہ کے آپ بزرگ ہیں۔ حضرت علامہ الف ثانی مجدد الف ثانی بھی سلسلے نقش بندیہ ہی کی بہت بڑی شخصیت آپ کی ہے، اور آپ اسی میں بیعت بھی ہوئے۔ حضرت باقی باللہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملاقات کرنے کی غرض سے حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، تو آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ اپنے ایک مرید خاص سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک سرہند کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے، سرہند کا ایک جو میری ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ اپنے وقت کا آفتاب ہوگا جو پوری دنیا کو روشن فرمائے گا۔ اور وقت نے دیکھا کہ جب مجدد الف ثانی کا زمانہ آیا، دور آیا، آپ کے علم کا چرچا، آپ کے علم کا شہرہ، تو صرف نہ یہ کہ ہندوستان میں، جو ہندوستان کے باہر بڑے بڑے شہر تھے جو علم کے مرکز کہلائے جاتے تھے، جیسے ماوراء النہر، نیشاپور، یہ سب باہر کے بڑے بڑے شہر تھے جہاں یہ سب علمی مراکز تھے، جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور جس کو اچھی تعلیم اگر حاصل کرنا ہوتا تو وہ ماوراء النہر، نیشاپور وغیرہ جا کر کے علمی دین حاصل کرتے تھے۔ ایسے آپ کا چرچا نیشاپور، ماوراء النہر اور اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں تک کے پہنچا، روم تک کے، برما تک کے آپ کے علم کا چرچا اور آپ کی شہرت کا ڈنکا اس طریقے سے بجا کہ پوری دنیا آپ کو امام ربانی مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرنے لگی۔ اور احقاق حق اور ابطال باطل کا ایسا مادہ تھا، اللہ اکبر، کہ جب جلال الدین اکبر، جس کو اکبر بادشاہ بولتے ہیں، اس کو جلال الدین اکبر کہتے ہیں، نام اس کا کیا تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اس نے اپنے دور میں جلال الدین اکبر کا جو شروعات کا زمانہ ہے وہ بڑا اچھا تھا، ٹھیک تھا اس کا زمانہ،
نماز کا پابند تھا، یہاں تک کہ آیا ہوا ہے کہ وہ خود جا کر مسجدوں میں جھاڑو لگاتا تھا، علماء کی بارگاہوں میں جاتا تھا، اللہ والوں کی بڑی قدر اور عزت کرتا تھا، مگر جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچا اور غلط مشتری کار جب پہنچے اس کو ملے تو حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی اور اس کو ایسا پھلا دیا، ایسا اس کو چڑھا دیا کہ وہ سجدہ کروانے لگا اپنے آپ کو، اور دین الہی ایک الگ نظام اس نے قائم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجدد الف ثانی کو پیدا کیا اور اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے آپ نے اس کے دین الہی کی مخالفت کیا اور اس کے رد میں کتابیں تصنیف کیا اور لوگوں کے پاس جا جا کر کے، لوگوں کے پاس چل چل کر کے آپ نے تبلیغ کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو یہ دین کی ابتدا کر رہا ہے یہ دین الہی یہ سب باطل اور مردود ہے، دین صرف ایک ہی ہے جو دین اسلام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ۔ اس کی بہت ساری صورتیں جو تھی حضرت نے دلائل دے دے کر کے لوگوں کو سمجھا کر کے یہ ساری چیزیں ختم فرمایا۔ جہانگیر کا زمانہ آیا، جہانگیر کے زمانے میں بھی بہت سارے خرافات، جہانگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے جو شادی کی تھی وہ بھی غیر مسلمہ تھی، مگر اتنا تھا کہ جو اس کے بارگاہ کے علماء تھے حضرت مجدد الف ثانی سے بہت چڑھتا تھا وہ جہانگیر، مگر حضرت مجدد الف ثانی نے جو اس کے بارگاہ کے علماء تھے ان کو حضرت نے تنبیہ فرمایا اور کہا ایک عالم دین ہونے کے ناطے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جہانگیر کو سمجھاؤ اور جب دیکھو کہ اس کا ذہن اچھا ہے اور کچھ سننے کے موڈ میں ہے تب اسے یہ باتیں کرو۔ تو لوگوں نے جو علماء تھے رکھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے نہیں، ایک محفل قائم کی جائے، ایک محفل قائم کی جائے اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو بلایا جائے اور پھر اس کے بعد میں جو طے ہوگا اس کے مطابق میں عمل کیا جائے۔ وہ تیار ہو گیا، راضی ہو گیا۔ تو جن کو حضرت نے سمجھایا تھا ان عالم صاحب نے رابطہ کیا مجدد الف ثانی سے کہ ایسا ایسا حضور اس نے کہا ہے، تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا ہے، بالکل محفل کا انعقاد کیا جائے، بڑے علماء کو بلایا جائے اور جو حق اور صحیح ہے وہ صحیح چیزیں اس کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ کم سے کم وہ مسلمان ہے تو مسلمان رہے، اسلام پر قائم رہے، وہ اپنے عورتوں کے چکر میں ایمان کو نہ کھو بیٹھے۔ یہ بات جب ہوئی اور بالکل کنفرم ہو گیا کہ ہاں فلاں دن محفل ہوگی، تو اب جو علماء سو ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا، بیکار علماء، بد علماء، برے علماء ہر زمانے میں ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہر زمانے میں برے علماء پیدا ہوئے اور انہی لوگوں کی وجہ سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچا۔ جب وہ جہانگیر بالکل تیار، بالکل فٹ ہو گیا تو علماء سو جو اس کی بارگاہ میں رہتے تھے تو ان لوگوں نے اس کو ورغلایا، کہا ارے آپ اتنے بڑے، آپ راجا ہو، اتنے بڑے بادشاہ ہو، آپ ذل اللہ ہو، اللہ کا سایہ ہو، آپ کو سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ جا کر کے وہاں اس طریقے سے وہ کرو گے، تو اب اس کا دماغ بالکل گھما دیا، دماغ اس کا، ہاں جب دماغ گھما دیا تو پھر وہ پھر گئے اپنی چیزوں سے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں اس نے حضرت کو کوئی وہ چیز نقصان دہ کی بات نہیں کی، مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ اگر مجدد الف ثانی اگر بچ گئے تو پھر ہم لوگوں کی خیریت نہیں، تو پھر ورغلایا انہوں نے، وہی علماء سنے اور کہا کہ دیکھو اس کی، دیکھو چال دیکھیے، اس کا ڈھنگ دیکھیے، اپنے آپ کو کتنا بڑا آپ سے سمجھتا ہے، اللہ۔ یہ جب کہا بادشاہ تو بادشاہ کو جلال آیا، جہانگیر کو، اور آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا، گوالیار کے قید خانے میں حضرت کو ڈلوا دیا۔ جب یہاں ڈلوا دیا تو حضرت تشریف لائے قید خانے میں، رہنے لگے وہیں قید خانے میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ فرما دیا، سبحان اللہ۔ کس کی سنت کو؟ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو
عزیز مصر نے قید خانے میں ڈلوا دیا تھا، تو وہیں آپ تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو پکڑ کے بٹھاتے تھے، دیکھو یہ صحیح ہے، ایسا رہو، ایسے کرو، ایسے چلو، ایک رب کو مانو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ماننے والا۔ حضرت مجدد الفسانی جب قید خانے میں آئے تو جتنے کفار و مشرکین تھے سب کو مسلمان بنا دیا۔ بے نمازیوں کو ایسے ترکیب آپ نے فرمائی اور ایسے انداز میں ان کو لیا کہ سب نیک بن گئے، متقی پرہیزگار بن گئے۔ جب اس نے دیکھا جہانگیر نے کہ مسئلہ تو بڑا عجیب غریب ہو جائے گا، تو اس نے اس وجہ سے حضرت کو نکال کر کے باہر کر دیا۔ اللہ، قید سے آپ کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تھے، جن کی پوری زندگی پاک احقاق حق اور ابطال باطل میں گزری۔ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں بے شمار فرقہ باطلہ کا مقابلہ کیا، تنے تنہا چہار جانب سے جب مذہب اسلام پہ حملہ ہوتے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا بندہ، رسول پاک کا سچا نائب، تمام فرقہ باطلہ کا مقابلہ کرتا، اور تقریری طور پر بھی، تحریری طور پر بھی جس طریقے سے ضرورت پڑتی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مذہب اسلام کو بچانے کے لیے ہر طریقے سے جیسے جواب دینے کی ضرورت پڑی ویسے ان کو جواب دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ حق کبھی دب نہیں سکتا ہے۔ مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے مگر کبھی وہ مٹ نہیں سکتا ہے، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرو گے مگر وہ داغدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں بے شمار فتنے اٹھے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا خطرناک فتنہ کون تھا؟ فتنہ اکبری تھا، جس نے دین الہی کو قائم کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا، آپ نے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے تمام تار پود کو آپ نے بکھیر کر کے رکھ دیا۔ آج دنیا میں، ہندوستان میں کہیں دین الہی دور دور تک نہیں نظر آتا۔ یہ علماء کا کرم ہے، محنتیں ہیں، محنتیں رنگ لاتی ہیں، آنا بھی چاہیے، محنتیں رنگ لاتی ہیں اور رنگ آئے گا انشاءاللہ، مگر محنت کرنی چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ آج کتنی محنت ہو رہی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا ہندوستان کا کہ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنے وقت کے مجدد تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اعلیٰ حضرت کے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ جس زمانے میں اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھا تھا، اس زمانے میں لوگوں نے، بلکہ لوگوں کیا، حضرت شاہ عبد العزیز کے بھتیجے اسماعیل دہلوی کے چچیرے بھائی حضرت مولانا موسیٰ، حضرت مولانا شاہ مخصوص اللہ، بہت بڑے عالم دین تھے، یہ اپنے چچا کی بارگاہ میں اس کی کتاب لے کر کے کہ دیکھو حضرت اس نے یہ ایسی سی غلطی کیا ہے، تو حضرت نے اپنی نظر کو اٹھایا، چونکہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، یہ پلکیں سب ڈھک چکی تھی، حضرت نے نظر کو اٹھایا اور دیکھا، اور اس کے بعد میں جلال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اب اس لائق نہیں رہا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی تو میں اس کا رد ضرور لکھوں گا۔ کیا فرمایا؟ میں اس کا رد ضرور لکھوں گا۔ تو یہ کون تھا اسماعیل؟ یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا کون تھا یہ؟ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے زمانے میں شیعوں کے 72 فرقے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں تحریر فرمایا ہے۔ کتنے فرقے؟ کس کے؟ شیعوں کے 72 فرقے، اور اس کے بعد میں کتنے فرقے آج ہیں اس کے موجود؟ مگر میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ محنت کیا علماء نے اور عوام نے ساتھ دیا علماء کا، تو انڈیا گورنمنٹ کو بھی یہ ماننا پڑا کہ مسلمانوں میں دو کوالٹی ہیں، ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے۔ آج بھی دیکھو فارم پہ جو یہاں سیاہ نامہ لکھا جاتا ہے اس پہ بھی آتا ہے شیعہ اور سنی۔ ہمارے وہاں جو فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں اسکول میں، اس میں بھی لکھ کر آتا ہے شیعہ اور سنی، کہ کس پہ کلک کرنا ہے، اگر شیعہ ہو تو شیعہ والے پہ اور سنی ہو تو سنی والے پہ۔ یہ باقاعدہ گورنمنٹ کے یہاں ہے، جہاں مسلمان کا کوئی ہوگا وہاں یہ لکھنا پڑے گا کہ اب شیعہ ہو یا سنی ہو۔ محنت کیا علماء نے، تو گورنمنٹ سے بھی منوا لیا کہ ہاں یہ الگ ہے اور ہم الگ ہیں، مگر وہابیوں دیوبندیوں کے بارے میں علماء نے محنتیں تو کی مگر عوام نے ساتھ نہیں دیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی وہ جہاں کہیں بھی فارم آتا ہے تو یہ خبیث بھی وہاں سنی لکھتے ہیں، ہاں اس پہ شیعہ سنی ہی آتا ہے، اور کوئی دوسرا تیسرا آپشن وہاں نہیں کہ اس پہ ٹک لگانا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ بھی وہاں کس پہ لگاتے ہیں؟ سنی پہ ہیں۔
ہاں وہاں سنی بن جاتے ہیں۔ اگر عوام اگر مکمل طریقے سے ساتھ دیتی تو الحمدللہ جسے ہمارے علماء نے کام کیا تھا، ان کی کاوشیں رہیں، تو آج یہ چیز بھی بالکل ظاہر ہو جاتی کہ ہاں یہ تبلیغی ہے یا سنی ہے، وہابی ہے یا سنی ہے، اس کی پہچان بالکل ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کو ماننا پڑتا۔ مگر ایسا بالکل عوام، علماء لاکھ محنت کریں، لاکھ سمجھا دیں، لاکھ بول دیں، کتابیں اٹھا کر دکھا دیں، مگر عوام کا حال وہی ہے کہ جب وہاں رہیں گے، جب تک کہ وہاں نکلنے کے بعد میں پھر گتم گتا والا تو کہاں، یہ وجہ ہے کہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک سب سے بری خبر تو یہ ہے کہ آپ کے ماجرم میں وہابیوں کا بہت بڑا، ہم پرچارک نہیں ہیں اس کے، ہم پرچار نہیں کریں، مگر ایک تکلیف ہے جو اس کو آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ ماجرم میں وہابیوں کا بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہونے والا ہے ماجرم میں، اور اس کا ایڈورٹائز ابھی سے وہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بالکل عام کر رہے ہیں، اور گاؤں گاؤں میں جا کر کے ابھی تقریباً 1.5 یا 2 مہینہ باقی ہے، اور بتاؤ کہاں شاور گاؤں کہاں ہے؟ ساور گاؤں مکھیڑ کے آگے ہے، ہاں جام کے بغل میں، جام کے قریب میں، اگر قریب جام سے ہے، مکھیڑ سے دور ہے، جام سے نزدیک ہے وہ۔ اب بتاؤ کہاں تک ان کا، کہاں ماجرم ہے، وہ کہاں ان کی کوششیں، ان کی منظم طریقے سے پلاننگ، اور ہمارے اندر کیا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے نائے گاؤں کے بغل میں آ کر کے اتنا بڑا پروگرام وہ کر رہے ہیں، ہمارے نائے گاؤں میں کچھ بھی نہیں، کہ ہمارے رشتہ دار وہاں ہیں، کہ ہمارے سنی بھائی ہیں، اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہم کو وہاں جانا چاہیے، چلنا چاہیے، بولنا چاہیے، جن کی رشتہ داری ہو وہ اپنے اعتبار سے کوشش کریں، جن کے تعلقات ہو اپنے تعلقات والوں سے کوشش کریں، جہاں ضرورت پڑے یہ فقیر حاضر ہے، آپ مجھ کو لے کر کے چلیں، یا ان کو بلائیں، یا خود چلیں، ٹھیک ہے؟ تو کم سے کم نہیں تو اپنے بھائیوں کو روکیں بھی کہ آپ کو نہیں جانا، ہم نہیں کر پائیں گے، ہم وہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ سوال ہوگا کہ حضرت ان کا تو پروگرام ہونے والا اتنا بڑا، اپنے کو کیا کرنا ہے، کیا وہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ ہو جائے گا، اسے کوشش ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اور کیسی کوشش ہونی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا سنا ہوگا کہ جب عزیز مصر نے جب بازار میں آپ کو بیچنے کے لیے لے گیا، اور بولی لگانے والے بہت لوگ آئے گئے، معلوم ہو گیا کہ آج فلاں دن فلاں تاریخ میں یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جائیں گے اور آپ بیچے جائیں گے، تو بہت سارے بڑے بڑے مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، سب بڑے بڑے رقمیں لے کر کے پہنچتے کہ میں خریدوں گا یوسف علیہ السلام۔ تو ان میں سے ایک بوڑھی عورت بھی جا رہی تھی۔ کون جا رہی تھی؟ جن کے پاس میں کچھ نہیں تھا، ان کے پاس میں کپڑے جو گھر کے سب بستر اس طرح سے انہوں نے اٹھایا، اور ایک پولٹری باندھی اٹھا کر کے چاروں طرف سے، اور لکڑی میں لٹکایا اور کندھے پہ ڈال لیا، چل رہی ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا امی جان کہاں جا رہی ہو، بوڑھی ماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا آج یوسف کو بازار، مصر کے بازار میں بیچا جائے گا، میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، بتاؤ کیا محبت تھی۔ اس نے کہا کیا آپ کے پاس میں ہے؟ ارے یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہو تو یہ تو دیکھو کہ آپ کے پاس ہے کیا ان کو خریدنے کے لیے؟ اتنے بڑے بڑے مالدار وہاں جا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے دولت والے وہاں جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ دولت دیکھ رہا ہے، دولت سے خریدا جائے گا؟ ارے میں تو یہ دیکھ رہی ہوں، میں تو یہ فخر کروں گی میدان محشر میں کہ جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں یوسف علیہ السلام کے خریدنے والوں کو بلائے گا تو مجھے بھی اللہ پاک وہاں پکارے گا۔ جی تو آپ نہیں وہاں جا سکتے ہو، کوشش تو کر سکتے ہو نا۔ تو جب یہ بات کہیں آئے گی میدان محشر میں کہ بھئی ماجرا میں وہابیوں کا پروگرام ہونے والا تھا، کن کن لوگوں نے اس کو رکانے کی کوشش کی تھی، تو کم سے کم یہی سوچو کہ ہمارا نام بھی اسی میں آ جائے۔ جی آپ کا نام بھی آ جائے نا، اس لیے کہ گستاخی رسول کا مجمع ہوگا، ہمارا کوئی بھائی ایک اگر بہک گیا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 1000 کافروں سے، 1000 کافروں کو مسلمان بنانے سے ایک مسلمان بھائی کی ایمان کی حفاظت کرنا افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ ہم کو 1000 کافروں کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک مسلمان کا اگر ایمان جا رہا ہے تو فرض ہے سب پر، سب مسلمانوں پہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایمان کی حفاظت کریں۔